اچھا، عام طور پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ تو قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے بعد مسلمان کے لیے جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اگر وہ صفات کسی کے اندر آ جائیں تو وہ کامیاب انسان ہے، اور اگر وہ صفات نہیں ہیں تو وہ ناکام ہے۔ اب وہ صفات کیا ہیں؟ مختصراً آپ کو ان صفات کے متعلق بتاتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون 18واں پارہ، اور یہ شروع سے ہی یہ سورت ہے، قد افلح المؤمنون۔ پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی نماز میں خشوع، عبادت میں خشوع۔ اور دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، لایانی اور لغویات، بے ضرورت چیزوں سے اعراض کرنا اور ان کو چھوڑ دینا اور بامقصد چیزوں میں لگ جانا، دوسری صفت کامیابی کی اور یہ ہے۔ تیسری والذین هم للزکاۃ فاعلون، مالدار ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور چوتھی صفت والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شرمگاہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ نے اس کو محفوظ اور محترم رکھا ہے، اور صرف یہ نکاح کی برکت سے اس کے لیے جس کے ساتھ نکاح ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون کے بعد الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، یہاں پر شوہر اور اس طرح شوہر کے لیے بیوی اور باندیوں کا استثناء ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کرو گے تو اس کو جو ہے نا ظلم اور گناہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر خواہشات کو ان جائز راستوں سے ہٹ کر پورا کیا جائے تو پھر وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ پانچویں صفت والذین هم لاماناتهم، امانت کی ادائیگی، امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ بھی کامیاب انسان کی صفت ہے، کامیاب انسان کی نشانی ہے۔ وعہدہم راعون، عہد و پیمان کو پورا کرنا، جس سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا، یہ چھٹی جو ہے صفت ہے۔ ساتویں صفت والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، نمازوں کی حفاظت۔ دیکھیں پہلی چیز تھی نماز میں خشوع، اور آخری چیز ہے نماز کی حفاظت۔ اگر یہ 7 صفات ہیں جو کامیاب انسان کی، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جن کو میراث ملے گی۔ وہ میراث کیا ہے؟ الذین یرثون الفردوس، وہ میراث جنت فردوس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر یہ صفات کسی کے اندر آ گئی تو وہ کامیاب انسان ہے، اور اگر یہ صفات نہیں ہیں تو پھر ناکامی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جو ذہن ہے لوگوں کا اور جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی کامیابی دنیا کی چیزوں میں، اور بچپن سے ہی ہم اس قسم کی سوچ اور اس قسم کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ مثلا چھوٹا بچہ ہے، بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری کامیابی کھلونا جمع کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جب بڑا ہوتا ہے، اسکول کالج اور آگے تعلیمی میدان میں جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار کھلونے تو بیکار چیزیں تھیں، اصل کامیابی تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ اب جب اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے، پھر وہ پڑھائی کمپلیٹ کر کے شادی کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار بہترین کامیابی جو ہے وہ بہترین شریک حیات کا مل جانا اصل کامیابی ہے۔ اس کے بعد جب روزگار کے معاملات آتے ہیں تو وہ دل سے یقین کر لیتا ہے کہ اصل کامیابی اچھا اور وسیع کاروبار ہے، اچھا اور وسیع کاروبار ہے۔ اور اگر وہ ملازم ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ملازمت اچھی ہو جس میں پروموشن بھی ہو، وہاں اس کی ملازمت کی اچھی پروموشن سے جو ہے وہ اچھی کامیابی ملے گی۔ یہ انسان کے تصورات ہیں، لیکن یہ یہاں ختم نہیں ہوتے۔ اس کے بعد جب 40-45 سال کے بعد جوانی ڈھلنے لگتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اصل کامیابی اب باصلاحیت اولاد، وسیع اور عریض گھر اور اپنی بہترین گاڑی ہے۔ اب اس کے بعد بھی ایک نہیں بلکہ 2 مرحلے اور ہیں۔ اس کے بعد جب انسان کے اعضاء جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار اب اصل کامیابی اپنی صحت کا خیال ہے، اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے۔
اور اب اسی سوچ میں وہ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا بہت برا ہو چکا ہوتا ہے. موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات کھل کر آ جاتی ہے کہ در حقیقت مجھے تو دھوکہ ہوا. اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے. لیکن یہ سوچ کب آتی ہے؟ جب روح نکلنے لگتی ہے اور آنکھوں کے سامنے سے دنیا کے منظر ہٹ جاتے ہیں اور عالم برزخ اور عالم آخرت کے نظارے جو ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس سے جو اپنا مقام منتخب کیا ہے، جو جگہ منتخب کی ہے، وہاں پر جس جگہ پر انہیں جانا ہے، جب وہ اپنا مقام اور اپنا جو ہے ٹھکانہ اس کو نظر آتا ہے تو تب اس کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے لگتا ہے. لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم زندگی میں ہی سنبھل جائیں اور ان 7 صفات کو، نماز میں خشوع، لایانی اور بیکار چیزوں سے بچنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، شرمگاہ کی حفاظت، امانت کی ادائیگی، عہد و پیمان کو پورا کرنا اور نمازوں کی حفاظت، اگر یہ 7 صفات ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو ہم یقین کریں اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو صدق دل سے ماننا، اس کے بعد ان 7 صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا، یہ کامیاب ترین انسان ہے جس کی کامیابی کا اعلان اللہ فرما رہے ہیں اور اس کو جنت الفردوس عطا فرما رہے ہیں.